بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القلائد والسخاب للنساء. یعنی قلادۃ من طیب وسک، عورتوں کے لیے زیور کے ہار، خوشبو اور سک کے ہار کی اجازت. قلائد قلادتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہار ہے. اور سخاب موتیوں کے علاوہ مونگ، لونگ اور اس طرح کی دوسری کچھ چیزوں سے ہار بنائے جاتے تھے چھوٹے بچوں کے استعمال کے لیے. کچھ حضرات نے اس کا مفہوم کرا سے ادا کیا ہے، یعنی چھلا اور کرا لوہے کا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود سخاب کی تشریح فرمائی اور قلائد کی، یعنی قلادۃ من طیب و سک، خوشبو اور مشک وغیرہ سے بنایا ہوا ہار ہوتا تھا. خوشبو کا نام ہے سکین، یہ خوشبو کا نام ہے. اور خرسن کا معنی بالی کا ہوتا ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عورتیں جس طریقے سے سونے اور چاندی کو استعمال کر سکتی ہے اور اس طریقے کی دوسری دھات وغیرہ اور دوسری چیزیں ہیں منکے وغیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے بنایا جاتا تھا ہار. آگے روایت آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار بطور استعارے کے لیا تھا، اور پھر اسی سلسلے میں تیمم والی آیتیں نازل ہوئی اس کے گم ہونے پر. پہلی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں پڑھی. لم یصلی قبل ولا بعد، نوافل وغیرہ آپ جانتے ہیں عید کے دن. ثم اتى النساء فامرهن بالصدقه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسخابها، بس عورتیں اپنی بالیاں اور اپنے ہار پیش کرنے لگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال وسخابها سے ہے. سخبن کی جمع ہے مشک یا اور کوئی لکڑی ہوتی تھی جو ہندوستان ہی کی لکڑی ہوتی ہے، جیسے ہماری تسبیح کے دانے آپ دیکھتے ہیں، کچھ خوشبودار دانے ہوتے ہیں، مختلف لکڑیوں کے بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اس طریقے کی خوشبو اللہ پاک کی طرف سے فطری طور پر ہوتی ہے. تو کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوستان سے ہی آتا تھا، واللہ عالم. حاصل یہ نکلا کہ سونے چاندی کے علاوہ اور دوسری منکے وغیرہ اور دوسری لکڑی وغیرہ یا اور آج کل پلاسٹک وغیرہ آتے ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی گلے میں ڈالی جا سکتی ہے. عورتیں اور بچوں کے مسئلے ہیں. باب استعارت القلائد، اسی طریقے سے اس قلائد کو گردن میں پہننے کے ہار کو بطور عاریت کے کسی سے مانگا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حلقت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا سفر کے اندر. تو بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها رجالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کرنے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا. نماز کا وقت ہو گیا اور وہ لوگ وضو کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے پانی نہیں پایا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی. یہاں بھی یہ ذکر کرنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہار حضرت عائشہ کا خود کا نہیں تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لیا تھا استعمال کے لیے. عورتیں ایک دوسرے کی چیز استعمال کے لیے لیتی رہتی ہے، مرد بھی ایک دوسرے کی چیز کبھی کبھار استعمال کے لیے لیتے ہیں. تو استعارت من اسماء، دوسری روایت میں بھی یہی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور عاریت کے لیا تھا. باب القرۃ للنساء، عورتوں کے لیے بالی کا ذکر. قرۃن بالی کو کہا جاتا ہے، را کے سکون کے ساتھ بھی ہے، قرتن بھی ہے، قرۃن بھی ہے، لیکن زیادہ قرتن ہی مشہور ہے. کانوں میں جو زیورات ہوتے ہیں چاہے سونے چاندی کے ہو یا اور کسی دوسری دھات کے ہو. قال ابن عباس امرهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ، عورتوں کو عید کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرأیتهن یحوین، حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو صدقے کا حکم دیا تو وہ تو چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا یحوین الی آذانہن وحلوقہن، کہ عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کر رہی تھی، اپنے کانوں کی طرف ہاتھ لے جا رہی تھی، مراد یہی کہ کانوں سے بالیاں نکال رہی تھی، اور گلے سے ہار کا بھی دوسری روایتوں میں جو ذکر ہے، تو اپنے کانوں اور اپنے گلوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جب اللہ کے دین کے لیے مدد مانگی، یہ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں مدارس، مکاتب اور دینی امور جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کا تعلق مالیات سے بھی ہے، اس لیے یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پر وارثین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کے لیے اور دوسرے امور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سخاوت کا ذکر کیا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں امت مسلمہ سے بڑھ کر کوئی قوم سخی نہیں ہے، جتنی سخاوت یہ امت کرتی ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ نے نام سن ہی لیا، عظیم پریمزی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ایک مسلمان۔ خیر، تو اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سخاوت والا بنایا ہے، یہاں بخل سے منع فرمایا۔ سورہ محمد کی آخری آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بخل ہی سے ممانعت فرمائی اور سخاوت کا ذکر فرمایا۔ باب السخاب للصبیان، یہ ہار جیسے عورتیں پہنتی ہیں، بچے بھی اس طریقے سے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آگے روایت آ رہی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں ہار دیکھا، اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف میں لفظ ہے لکون، بچہ کہاں ہے، لاڈلا اور پیارا کہاں ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ بھی گھر سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضور نے بھی ہاتھ پھیلایا۔ آپ بچے کو دیکھتے ہیں جب آپ اس کی طرف لپکتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھ کشادہ کر کے دوڑتا ہوا آتا ہے، تو حضرت حسن بھی اس طرح آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے گلے لگایا۔ اس موقع پر ان کے گلے میں ہار تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ سب سونے کے نہیں تھے۔ نسائی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری کسی چیز کے بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سونے کا ہار جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیحت دوسری ہی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قینقاع کے بازار میں تھا، مدینہ کے بازاروں میں سے، فانصرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، وانصرفت، اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا، فقال این لکو، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد ادعوا الحسن ابن علی، آپ نے فرمایا کہ حسن ابن علی کو لاؤ، فقام حسن ابن علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو آواز دی، حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اندر سے گھر سے حسن کو لے آؤ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ لے آئے ہوں گے، یا وہ خود ہی آواز سنی نانا جان کی، تو فقام الحسن بن علی یمشی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، وفی عنقہ السخاب، یہ اصل استدلال کرنا ہے، ان کے گلے کے اندر ہار تھا۔ کسی قوم کی مشابہت والی چیز استعمال نہ کی جائے، عام ہار جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، چھوٹے بچے بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو اگر وہ گلے میں ڈال دیا لیکن سونا نہیں تھا، سونے کا ہار مردوں کے لیے حرام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہکذا، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے کیا، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، قال اشارہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فقال الحسن بیدہ ہکذا، حضرت حسن نے بھی اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے کیا، فالتزمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹ لیا اپنے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو شخص بھی ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ جملہ حضور کی زبان پر سنا فما كان احد احب الی من الحسن بن علی بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال. حضور کا یہ جملہ سننے کے بعد اب میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، آپ کا خاندان، حضرت حسنین، ان سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبتیں فرمائی اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے متعلق فرمایا. اسی طریقے سے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح صحابہ کرام، یہ تمام کے تمام درجہ بدرجہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کی بنیاد پر آتے ہیں. اور اکابر علماء نے، سلف نے جس وقت یہ عقائد کی کتابیں لکھی تو اس کے اندر انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق یہ جو ہمیں عقیدے بتلائے. چونکہ ان عقیدوں کے اوپر کچھ لوگوں کی طرف سے ابھی گڑبڑ ہو رہی ہے. اجمیر کی درگاہ سے مسئلہ آیا تھا، سلمان صاحب بہت کچھ بول چکے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے اہل سنت والجماعت کو کہ ان کی بنیاد کے اوپر ہم ان اکابر اور خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نہ کریں، یہ تو ہو نہیں. علماء دیوبند اور علماء اہل سنت والجماعت نے ان تمام سے محبتوں کا ہمیں حکم دیا ہے. شیعہ جن 12 ائمہ کو اپنا امام مانتے ہیں ان کا عقیدہ امامیت کا تصور اور ہے جو کتاب و سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 12 ائمہ جن کو یہ 12 بزرگ مانتے ہیں، جن 12 بزرگوں کو یہ وہ ہمارے نزدیک بھی قابل احترام ہے. اس لیے کہ ان میں سے ایک تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے اور خاندان اہل بیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور امام مالک کی محبت بہت لگی ہوئی تھی. تبھی تو خلفائے بنو عباسیہ نے آپ بزرگوں کو جو جیل میں ڈالا، اس کے پیچھے منشا ان کا یہی تھا کہ یہ کسی طریقے سے خاندان اہل بیت سے ادھر آ کر بنو عباس کے ساتھ وہ اپنا تعلق کرے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں سمجھ رہے تھے اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے خاندان اہل بیت سے محبت رکھی. تو خاندان اہل بیت سے محبت ہم ان اجمیر کے سجادہ نشین صاحب سے بھی کہیں گے کہ نفس محبت صحابہ کرام کی اپنی جگہ پر ہے، حضرت حسنین کی محبت بھی اپنی جگہ پر ہے. کسی کی محبت کسی کی طرف ہمیں بغض میں نہ لے جائے، اصل چیز یہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے زمانے میں ہم کو ان کے زمانے میں نہیں رکھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے اس طرح کا جملہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، جب ہم کو اللہ نے محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. خیر، یہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق اور محبت، اور اسی طرح دوسری روایتوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں. حسنین سے بھی محبت کرتے ہیں ہم، حضرت عثمان اور حضرت علی سے حضور ہی کی نسبت پر یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے. تو آپ کے نواسے، آپ کے گھر کے افراد، آپ کے چچا حضرت عباس، اسی لیے ہمارے جمعہ کے خطبوں کے اندر کسی زمانے کے اندر افراد و تفرید ہوتی تھی تو اس سے بچانے ہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو جمعہ کے خطبے لیے، ان خطبوں کے اندر بھی حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیاں، ان تمام کا ذکر جو ہمارے علماء نے بعد میں شروع کیا، یہ اسی افراد و تفرید سے بچنے کے لیے. باب المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال. وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت رکھے اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت رکھے. ہمارے زمانے میں یہ چیزیں کثرت سے ہونے لگی ہے. لباس سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت. عورتیں لمبے بال رکھتی ہے، مرد بھی بڑے بال رکھنے والے ہو گئے. مرد بال کم رکھتے ہیں تو عورتیں بھی اب کم رکھنے والی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فطری اور خلقی طور پر کچھ چیزیں بنائی ہے، اس سے تو تبدیلی کر نہیں سکتے ہیں، اس کے جنین کو تو بدل نہیں سکتے ہیں، اس کے سیل کو بدل نہیں سکتے ہیں. لیکن آج کل اس طرح کی بھی کوششیں ہونا شروع ہو گئی. یہ حدیث شریف میں جس وقت ذکر کیا وہ تو وہ مشابہت اختیار کرنے والے تھے جو کپڑوں سے، لباس سے، چال ڈھال سے، اپنی اداؤں سے ان کے متعلق منع فرمایا. لیکن عصر حاضر کے اندر ایک ذاتی پریورتن، جنس کی تبدیلی، مرد ہے تو عورت بن جائے، عورت ہے تو مرد بن جائے، بنتے نہیں ہیں. تھوڑے سال پہلے، 5-6 سال پہلے آیا کہ ایک مرد نے بچہ جنا، جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ پہلے وہ عورت ہی تھی، اس نے تھوڑی کچھ تبدیلی کر کے اپنے کو مرد جیسا بنا دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو اولاد ہوئی تو شور شرابہ شروع ہو گیا. تو آج کل یہ ذاتی پریورتن کرنے کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزوں کی تبدیلی کی جاتی ہے.
اسی طریقے سے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایک تو کوئی بدن کے اندر کسی عضو کے اندر کوئی عیب جیسی چیز ہو گئی ہے اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا تاکہ بدنما معلوم نہ ہو، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن پلاسٹک سرجری کر کے یا اور آج کل تو پلاسٹک سرجری سے بھی آگے دوسری چیزیں آنے لگی ہے، اس قسم کی چیزوں کے ذریعے پوری اپنی ذاتی کو بدلنے کی باتیں کرنا یہ تغیر بخلق اللہ ہے. جب ظاہری علامتیں اختیار کرنے سے منع فرمایا تو باطینی علامتیں اور مردوں جیسا ہونا، اپنے ہارمون بدلنے کی کوشش کرنا، اگرچہ اس سے ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اس سے دوسری گڑبڑیں ہو جاتی ہے، تو تغیر بخلق اللہ کرنے والے تو اور زیادہ بڑے مجرم اور گنہگار ہیں. یہ جو ہے یہ تو ظاہری اعتبار سے کرنے والے ہیں. حدیث شریف میں جب اس سے منع فرمایا تو باطینی اعتبار سے اس طرح کی ذاتی پریورتن اور اس طرح کی دوسری چیزیں کرنا اگرچہ مکمل ہوتی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث کو بھی عورتوں کے اندر تھا اور عورتیں اس کو عورت جیسا سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے طائف کے سفر والا واقعہ ذکر کیا تقبلوا باربعین تدبروا بثمان والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکالو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں عورتوں کے ساتھ اس طرح رہنے والا تھا تو اس کو الگ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی منع کیا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں کو بھی منع کیا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. تابعہ عمر قال اخبرنا شعبۃ، روایت اور بھی دوسرے طریق سے ہے. باب اخراجہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا بھی، جیسے آپ روایت غزوات میں سن بھی چکے ہیں مغازی میں، یہاں اس روایت کو دوبارہ ذکر کیا ہے. آگے آ رہی ہے روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی المخنثین من الرجال، مردوں میں سے عورتوں کی طرح اختیار کرنے والے، والمترجلات من النساء، اور عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں سے نکالو، یعنی یہ عورتوں کے پاس رہتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ مرد ہے تو ان کو عورتوں کے درمیان میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے. تو اپنی زینت اور اپنے عورتوں کی مشابہت والی چیزیں مرد کرے یہ بھی پسندیدہ نہیں، مرد والی کرے عورتیں وہ بھی پسندیدہ نہیں. ہمارے زمانے میں کثرت سے ہوا، اس زمانے کے اندر کچھ تکلفات کے ذریعے ہوتا تھا اور اب اس کو اتنا عام کر دیا، سادہ کر دیا ہے. کسی رسالے میں چھوٹا سا قصہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک بچی آئی تو اس کی ماں کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ، تو کہا کہ ان کو اس طرح کی مشابہت نہ کروائی جائے. بزرگ نے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ سمجھے کہ یہ لڑکی ہے تو کہا کہ لڑکا ہے. تو کہا کہ آپ باپ ہو کر بھی نہیں، تو کہا میں باپ نہیں ہوں میں ماں ہوں. خیر یہ تو ہنسی مذاق میں بنایا ہے. تو مرد کا بھی پتہ نہیں چلتا، عورتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی، چونکہ یہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، مرد عورت کی شکل اختیار کرے، عورت مرد کی شکل اختیار کرے. آج کل بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو مرد عورتوں کے ساتھ جاتے آتے ہیں وہ عورتوں ہی کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھار عورتوں سے مردوں اور مردوں سے عورتوں تک کی خط و کتابت. پہلے زمانے میں تو وہ چیزیں تھی، اب موبائل نہیں تھا اس وقت. تو یہ بیچ میں اس طریقے کے دلال بھی بنتے ہیں، زینا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. پریشانیاں اور دوسری لوگ ان کی وجہ سے ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور نئے نئے فتنے ان سے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو نکالا. فلانتن اسی لیے کہا کہ وہ فلان نہیں بنا تھا، فلانتن بنا ہوا تھا. وہ اخرج عمر فلانن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فلانے کو نکالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی صاحب اس طرح تھے، روایتوں میں ان کا نام معلوم نہیں ہوا ہے. کچھ حضرات نے نام بھی لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی تھا، اب وہ نام الگ الگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا، بلکہ ان کو گھروں میں سے الگ کرنے کا بھی حکم فرمایا، اخراج ان کا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکلوانے کی باتیں فرمائی. حضرت عمر نے نکالا تھا، اس شخص کا نام کچھ لوگوں نے مائع بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نکالا انبجشا، اس کی روایت کا انجشا، اس کی روایت آگے آ ہی رہی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا وفی البیت مخنث، یہ روایت آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور گھر میں ایک مخنث تھا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھا. کچھ چیزیں خلقی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں تکلفات والی ہوتی ہے. خلقی چیزیں تو معاف ہے اللہ پاک کی طرف سے اگر ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جو یہ اپنے سے اپناتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. مخنث کے دوسرے مسائل فقہ میں آپ سن چکے ہیں
ان کی امامت کے مسئلے اور ان کا لباس وغیرہ اور ان کے بدن کے اندر کس قسم کی تکلیف ہوئی ہے اور کس طریقے سے آپریشن کے ذریعے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اگر ایسی چیز ہے جیسے کوئی انگلی بڑھ گئی ہے اس کو جس طریقے سے آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے اس طریقے سے اگر وہ مرد سے اقرب ہے اور عورتوں سے دور ہے یا عورتوں سے قریب ہے اور مرد سے بعید دور ہے مشابہات جسمانی خلقت کے اعتبار سے تو اس کی تبدیلی اس طریقے سے کرنا. اور وہاں جنس کی تبدیلی جس کو ذاتی پریورتن بولتے ہیں گجراتی میں یہ جنس کی تبدیلی نہیں ہے. حقیقت میں وہ جگہ جو تھی وہ چیز جو تھی اس کو نکال دیا. مردوں سے زیادہ مشابہت ہے تو عورت والی چیز نکال دی, عورت سے مشابہت ہے تو مردوں والی کوئی چیز نکال دی. اگر یہ خلقی اور فطری طور پر اللہ پاک کی طرف سے ہے اور آپریشن وغیرہ میں کوئی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی گنجائش علماء نے دی ہے, لیکن یہ بالکل مجبوری اور آخری درجے کے اعتبار سے فرمایا. لیکن ان کو تشبہ اختیار کرنا کسی کا اس سے تو منع ہی فرمایا. تو خیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قصہ آپ سن ہی چکے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها وفی البیت مخنث, گھر میں مخنث تھا, وہ چلتا پھرتا تھا, آتا جاتا تھا, اس کو عورتوں ہی کی طرح سمجھا جاتا تھا. اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ ان فتح لکم غدا الطائف, اگر آئندہ کل طائف فتح ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ فرمایا تھا لیکن پھر وہ فتح نہیں ہوا. لیکن انہوں نے طائف میں بنت غیلان کی خوبصورتی کا ذکر کیا. فإنی ادلک علی بنت غیلان, میں تمہاری رہنمائی کروں گا غیلان کی بیٹی کی طرف. فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80, وہ آگے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر 4 شکن اور 4 بل پڑتے ہیں, اور جب وہ واپس جاتی ہے تو دوسرے 2 مل جاتے ہیں نیچے سے. اس کا سکڑنا اس طرح ہوتا ہے تو آنکھ میں تبدیل ہوتا ہے. حاصل یہ نکلا کہ اس نے ان کو اس کے حسن کو دیکھا تھا اس بنیاد کے اوپر. اور عربوں کے اندر عورتوں کا موٹا ہونا, جارا ہونا یہ پسندیدہ اس زمانے میں سمجھا گیا تھا, اس لیے اس کے حسن کی تعریف میں اس کی جسامت کی بھی تعریف کر رہا ہے, موٹے پن کو بھی بتلا رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے یہ سنا, آپ تک خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اب کے بعد اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے, اس لیے کہ اب یہ مردوں کے ساتھ ہے, اس کو عورتوں سے الگ رکھا جائے. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہاں کتاب اللباس کو ذکر کرتے ہیں, لباس کے ضمن میں لباس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی زینت وغیرہ کی چیزیں ہیں ان تمام کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں. نسائی شریف میں بھی آپ یہی سارے ابواب پڑھیں گے. باب قص الشارب وکان ابن عمر یحفی شاربہ حتی ینظر الى بیاض الجلد ویأخذ هذین یعنی بین الشارب واللحیۃ. قص الشارب, مونچھ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا اور داڑھی کے متعلق جو مسائل ذکر کیے, لباس کے ساتھ ساتھ آدمی جب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ان روایتوں کو بھی ذکر فرمایا. تو مونچھیں تراشنے کے سلسلے میں قصن کا لفظ بھی آیا ہے, دوسرے کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں. تو مونچھ کے متعلق یہاں روایتیں عبداللہ ابن عمر کی ذکر کی گئی کہ عبداللہ ابن عمر مونچھ کٹواتے تھے اور اتنی مبالغہ کرتے تھے کہ اندر کی کھال کی سفیدی بھی نظر آ جائے. جیسے منڈوا لیں ہم تو اندر کی چمڑی نظر آتی ہے, اور مونچھ اور داڑھی کے درمیان میں ٹھڈی پر جو بال ہوتے تھے اس کو بھی کترواتے تھے. لیکن علماء کرام نے اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھا ہے, گنجائش نکلتی ہے. کچھ علماء کرام نے اس طرح کی چیزوں کے متعلق فرمایا, لیکن بزرگوں نے جو فرمایا داڑھی کے سلسلے کے اندر, حضرت علامہ مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بڑی عمر کے آئے تھے, ہم لوگ تراویح پڑھاتے تھے نواپور میں, تو انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ دانتوں کو دائیں بائیں جانب ہلاؤ نیچے والے, اور وہ جتنے ہلے اس کے ساتھ جتنا حصہ متاثر ہو وہ داڑھی کہلاتا ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے فرمایا ہوگا, اس حساب سے انہوں نے کہا, تو پھر اس کے اندر یہ حصہ بھی آ جاتا ہے. خیر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف مونچھوں کے منڈوانے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے اور بال تک صاف ہو جاتے تھے, چمڑی نظر آتی تھی, تو دوسری طرف آپ مونچھیں اور ہونٹوں کے اطراف میں جہاں ختم ہوتی ہے درمیان میں اور داڑھی کے درمیانی حصے کو بھی حضرت ابن عمر ترشواتے تھے. دوسرے حضرات نے اس کو پسند نہیں فرمایا. خیر, آگے اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی جاتی ہے وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ یعنی بین الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ، یہ دو حصے کو ذکر کیا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں قال اصحابنا عن المکی، آگے اس کے بعد روایت ذکر کی جاتی ہے ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من الفطرۃ قص الشارب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں سے 10 چیزوں کو بھی ذکر کیا اور کچھ روایتوں میں 5 کو بھی ذکر کیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان جمع فرمایا ہے اور نسائی شریف کی شرح کے اندر انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ابن عمر کی سند کے اندر بخاری کے علاوہ مکی سے روایت موصولاً بھی نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور امام بخاری کی مراد بھی یہاں پر یہی ہے۔ آگے اس کے بعد روایت حضرت ابو ہریرہ کی روایت الفطرۃ خمس، فطرت میں سے 5 چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں 5 ہے، دوسری روایت میں 5 بھی ہے 10 بھی ہے۔ الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، خمس من الفطرہ یہ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ الختان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا اس کے اندر ختنہ کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر الاستحداد، زیر ناف بال کو صاف کرنا، نتف الابط، بغل کے بال کو اکھیرنا، تقلیم الاظفار، ناخن کو کاٹنا، قص الشارب، مونچھوں کو کتروانا، یہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ تو لباس سے فارغ ہوئے، اب متعلقات لباس اس کو ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فطرت قدیم سنت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار کیا، خاص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ تو ایک تو فرمایا نتفن، اس کا معنی اکھیرنا ہے، نوچنے کا ہے، تو نتف الابط اصل تو یہی ہے، لیکن یہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اور اس وقت جب بال بڑے ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، اس وقت اگر اکھیرنے کی مشق کرے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ اکھیرنا آسان ہوتا ہے۔ بعد کے اندر جب ہم 1-2 مرتبہ اس پر استورا وغیرہ چلا لیں اور پھر اس کے بعد اس کو اکھیرنا چاہے تو اب بال تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا تو وہی ہے، لیکن اب اگر تکلیف ہوتی ہے تو استورے وغیرہ سے صاف کرے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ پڑھنے میں، پہلے سے وہ اس کو اکھیرتے تھے تو عادت پڑ گئی تھی تو کہتے تھے کہ بہت آسان ہے اکھیرنا۔ آگے اس کے بعد مونچھوں کے سلسلے میں بھی سنت یہی ہے کہ کینچی وغیرہ سے اس کو اس طرح باریک کر دیا جائے، یا جیسے آج کل مشین بھی آتا ہے کہ کھال نظر آنے لگے، لیکن استورے سے مونچھیں صاف کرنے کو کچھ علماء کرام نے کراہت والا کہا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، اور اب آج کل تو اسی سے نکالا جاتا ہے، مشین ہی سے مونچھیں یا کینچی سے۔ قصن کا لفظ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، اور احف الشوارب کا لفظ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، انہک الشوارب کا لفظ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، اور جز الشوارب کا لفظ بھی آیا ہے۔ احفا اور نہک اس کے معنی کتروانے اور کاٹنے میں زیادہ مبالغہ کرنے کا ہے، اور جزن کا معنی بالوں کو اس طرح کاٹنا کہ جلد نظر آ جائے۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ مونچھیں اچھی طریقے سے تراشوائی جائے، لیکن استورے سے بالکل زر سے صاف نہ کی جائے۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک قسم کا مسئلہ ہے، بالکل صاف کر دو، تو شافعی اور حنابلہ کے نزدیک بھی کینچی وغیرہ سے کتروانا افضل، احناف کے نزدیک بھی یہی فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بھی ہے اور دوسری بھی روایت ہے۔ تقلیم الاظفار، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں سے حلق العانہ، منہ زیر ناف کو صاف کرنا ہے۔ تقلیم الاظفار وقص الشارب، تقلیم الاظفار کا بھی ذکر آیا، اس نسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ناخن کے مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور آدمی کے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو اندر میل کچل وغیرہ بھی جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے بھی یہ ہے، اور شرعی اعتبار سے شریعت نے فطرت میں سے جو چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے جسم کو الگ رکھا اور ناخن کو الگ رکھا ہے۔ اس کا جسم کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا جوڑ اللہ پاک نے رکھا ہے، جسم کے بڑھنے کے ساتھ یہ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور انسان کو سیدھی اگر یہ ناخن نہ ہوتا، سیدھی چمڑی ہوتی تو اچانک کسی چیز کو لگ جاتی، کسی چیز سے لگ جاتی ہاتھ پیر وغیرہ میں، یا کوئی چیز اوپر سے گرتی تو آدمی کو یقیناً زیادہ نقصان ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی کیا کیا حکمت مصلحت رکھی ہوگی، عجیب عجیب طب والے اس کو بتلاتے ہی رہتے ہیں، رات دن نئی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہے۔
انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں ہی دیکھے گا تو بھی پوری کی پوری اپنی ذات کی تحقیق نہیں کر سکے گا، اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہے۔ تھوڑے سال پہلے بدن کے اندر ایک جگہ تھی اور سائنسدانوں سے وہ مخفی تھی، نظر جاتی تھی لیکن اس کی طرف تحقیق نہیں ہوتی تھی، اس کو تو میں کہہ چکا ہوں۔ ابھی پھر ہفتے 10 دن پہلے آیا کہ بدن ہی کے اندر ایک چیز اور نئی معلوم ہوئی ہے اور اس کے سلسلے کی اب تک ان کی تحقیق نہیں تھی۔ تو وہ انسان جو چاند پر کمن ڈالے اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے جسم میں ہونے والی چیزیں، اور رات دن ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں، سکھلاتے ہیں میڈیکل سائنس میں، اس کے باوجود کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک ان کی توجہ نہیں جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی جسم کی چیزوں سے واقف کراتے ہیں۔ تو خیر، شریعت مطہرہ نے یہ فطرت میں سے یہ چند چیزیں ذکر فرمائی، اسی کے اندر سے ناخن کے تراشنے کا بھی حدیث شریف میں ذکر فرمایا، اس کے بعد والی روایت میں بھی فرمایا خالفوا المشرکین وفروا اللحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ وہ قومیں جو اسلام اور صحیح شریعتوں کو نہیں جانتی ہے، وہ جس چیز کو کرتی ہے ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ مخالفت کسی سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے، اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ جب دنیا اتنی تبدیل ہو گئی، سائنس کی دنیا میں جاتے ہیں، مذہب سے دور ہو گئے، اس کے باوجود مذہبی شاعری پر عمل کرنا ہندوستان جیسے ملکوں کے اندر لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ قطر عیسائی آج بھی عیسائی مذہب کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں، اور وہ خود دوسروں کے پاس اس طریقے سے جاتے ہیں۔ یہ ٹرمپ جب صدر بنا تو سعودی عربیہ بھی آیا، اپنی بیوی کو بے پردگی کے ساتھ لایا، اور جب پوپ کے پاس گیا تو وہاں پر ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے عیسائی مذہب کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی میں لے گیا۔ یہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ اپنی تہذیب اور اپنی کلچر اس کی حفاظت کے لیے اور دوسروں پر اپنے کلچر کو تھوپنے کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے فرانس کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر اس وقت بھی جو ہو رہا ہے، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو یہ سمجھنا کہ یعنی ایک طرف آزادی کی آوازیں لگائی جائے اور اس بنیاد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، اور دوسری طرف اپنے ملکوں کے اندر وہ قواعد لائے جائیں جس کے اندر انسانی آزادی کو سلب کیا جائے۔ تو آپ اپنی آزادی کا تو لحاظ کرتے ہیں اور دوسروں کی آزادی کا لحاظ، معلوم یہ ہوا کہ آپ دنیا کے اندر گلوبلائزیشن داخل کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومتیں اور اپنی طرف سے لوگوں کی سوچ کو بھی بدلنے کی۔ خیر، تو حدیث شریف میں یہ فرمایا، اس پر کچھ ہمارے ہندوستان کے کچھ غیر مسلم بھائی بھی اشکال کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ دوسرے لوگ جو کرتے ہیں اس کی مخالفت کرو، تو یہ مخالفت مقصود نہیں ہے، اپنا تحفظ مقصود ہے شریعت کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتلائے ان طریقوں کو اپناؤ اور ان کے خلاف طریقے اپنانے والوں کی مخالفت کرو۔ تو اصل مخالفت تو تم نے کی ہے اللہ کی، اور ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو مان رہے ہیں۔ داڑھی کو بڑھانے کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی پر بھی تفصیلی گفتگو آگے آ رہی ہے۔ وحف السواری وکان ابن عمر اذا حج تمر قبض على لحیته فما فضل اخذه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے وقت مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹواتے تھے۔ ایک تو ناخن تراشنے کا حکم ہے، مونچھوں کی طرح ناخن کا تراشنا بھی فطری امور میں شریعت نے اس کو ذکر کیا، اس میں میل کچیل جمع ہوتا ہے، گندگیاں ہوتی ہے شریعت مطہرہ نے، اور اسی طریقے سے ان کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچتا ہے، اور اسلام میں تو غسل اور وضو وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کے پیش نظر بھی ان چیزوں کا ضروری ہے جاننا۔ یہ سب شریعت مطہرہ میں اس کی حد مقرر کی گئی ہے 40 دن، اس سے زیادہ نہ چھوڑے، 40 دن تو زیادہ سے زیادہ بتلائے۔ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جمعہ کے لیے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ ناخون اور مونچھوں کو صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو گیا تو یہ تو آپ کی سنت ہے۔ 40 دن تو زیادہ سے زیادہ مقدار بتلائی ہے۔ بغل کے زیر ناف ان بالوں کے سلسلے میں 40 دن آخری حد ہے۔ اب سائنس وہ ساری چیزیں کہہ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے عنوان سے، فطرت کے عنوان سے ذکر کیا۔ کیسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے ظاہری جسمانی فائدے ہیں اور اس کو کروانے کے لیے بھی ثواب دیا گیا تاکہ آدمی اس کی طرف مائل ہو۔
ثواب کی بنیاد کے اوپر، سنت کی بنیاد پر اس کو کرے تو اس میں اس کا دنیاوی فائدہ ہے، لیکن جب وہ اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر رہا ہے تو اس پر ثواب مل رہا ہے، تو دنیا بھی ٹھیک ہو رہی ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی دیا جا رہا ہے۔ ناخن کے سلسلے کے اندر ناخن تراشنے کا طریقہ کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے کے اندر کوئی تصریح موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ علماء کرام نے مستحبات کی شکل ذکر کی، یعنی جب ناخن کاٹ ہی رہے ہو تو ایک ترتیب سے کاٹو، تو مستحب طریقہ یہ بتلا دیا کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے اور یہ چاروں انگلیاں کاٹ دی جائے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک ناخن تراشے جائیں، اور اخیر میں دائیں ہاتھ کی انگوٹھا اخیر کے اندر اس کو کاٹا جائے۔ یہ ایک طریقہ ذکر کیا ہے۔ پاؤں کے سلسلے کے اندر چھوٹی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک، وہ تو ترتیب ہی ہے، لیکن یہاں ترتیب تھوڑی بدل دی، لیکن یہ بھی مستحب ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ناخن کیف متفق کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے، نفی نہیں ہے، اصل مقصود ناخن کاٹنے کا ہے، تراشنے کا ہے۔ آگے اس کے بعد باب اعفاء اللحى۔ اچھا، دوسرا مسئلہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مشت سے اوپر جو زائد داڑھی ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تراشتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے بھی روایت نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے عرض اور طول میں کچھ کم کر دیتے تھے، تو داڑھی تو رکھی جائے، منڈوائی نہ جائے اور نہ زیادہ کم کی جائے۔ اسی طریقے سے آداب معاشرت اور اس قسم کی دوسری کتابیں ہیں حضرت مفتی سعید صاحب کی اور دوسرے حضرات کی، اس کے اندر انہوں نے ان سنتوں کو اور ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ الحلال والحرام میں حضرت مولانا اردو میں حلال اور حرام، الحلال والحرام تو شیخ علامہ یوسف قرضاوی کی ہے، اور اردو کے اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی بھی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہمارے یہاں سے گجراتی میں لکھی گئی ہے منورنجن والی، اس کے اندر بھی اس قسم کے آداب اور اصول وغیرہ کو ذکر کیا ہے۔ اعفاء اللحى، لفظ اعفاء آیا تو اس مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لفظ یاد آ گیا، عفا یعفو، اس کا معنی بڑھنا، قرآن کریم میں بھی ہے۔ عفو آ چکا ہے تفسیر کے اندر جب آپ پڑھ رہے تھے، تو عفا یعفو، عفو کا معنی بڑھنا، اگرچہ وہاں آیت کریمہ میں عفو کا معنی برا معنی لیا، یعنی مشرکین کی طرف سے زیادتی اور ان کی طرف سے شریعت کی خلاف ورزی کرنا۔ حتی اذا عفو کثورت اموالہم، جب ان کا مال زیادہ بڑھ گیا تو آیت کریمہ میں جو لفظ آیا عفو، اس کی تشریح فرمائی کہ زیادہ ہو گئے، یعنی مال میں زیادہ ہو گئے یا افراد کے اعتبار سے زیادہ ہوئے، تو پھر سرکشی شروع کی انہوں نے۔ وقالوا قد مس آباؤنا الضرّ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، اور لحا دونوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی فرمایا، داڑھی وغیرہ کے مسئلے کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی ایک مشت سے زائد کے سلسلے میں گنجائش دی ہے، اس کو کاٹنے کے سلسلے میں فرمایا اتنی زیادہ ہو کہ جو گدی لگے، تو حدیث شریف میں اس کو بھی ذکر کیا، داڑھی کی مقدار کے متعلق یہی آیا ہے۔ ایک مشت سے کم داڑھی کاٹنے کی اجازت کسی طریقے سے منقول نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جو بالکل ہی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس نے تھوڑی کچھ اسلامی نشانی اور علامت رکھی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بالکل داڑھی نہیں رکھی ہے اور تم نے بھی ایک مٹھی سے کم رکھی ہے، تو تم اور ہم دونوں برابر ہوئے۔ تو اس میں تو برابر ہوئے کہ دونوں شریعت کی سنت کے مطابق، سنت موقدہ کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر علماء کرام نے ایک مشت سے کم کو بھی منع کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر تھوڑی کچھ رکھی ہے تو بالکل نہ رکھنے والے کے مقابلے میں، لیکن پھر یہاں بھی مشابہت نہ آ جائے۔ غیروں میں بھی یہ طریقے اب ہو چکے ہیں، داڑھی تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں تو کبھی اشتباہ میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ آج کل کثرت سے ایسا ہوا ہے، وزیر اعظم تک نے بھی بہت بڑی کر دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی روشنی کے اندر ایک مشت سے کم کے متعلق تو سوال ہی نہیں ہے، ایک مشت سے زیادہ ہو تو اس کا کاٹنا کچھ علماء کے نزدیک مباح اور مستحب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے، جیسے ہمارے غیر مقلدین آدمیوں کو ہم کبھی دیکھتے ہیں استرسال ہی رکھتے ہیں وہ، لیکن اگر بدنما معلوم ہوتی ہو، بہت بڑی لگتی ہو، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدمی پستہ قد ہوتا ہے اور داڑھی بڑی ہوتی ہے،
خیر بری کا مطلب وہی ایک مستثنی زائد کی بات کر رہا ہوں. داڑھی بڑھانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، لیکن مقدار بتلانے کے سلسلے میں کوئی قولی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. پہلی روایت صحابہ کرام کا طرز عمل ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو وہ کترواتے تھے، اور ایک مشت کے اندر کتروانے کی کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. باب ما یذکر فی الشیب، بڑھاپا، سفیدی. یہاں سے بالوں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سفید بال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے خضاب لگایا، اس کا آگے ذکر ہو رہا ہے. ما یذکر فی الشیب. پہلی روایت ہے سألت انس اخضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یبلغ الشیب الا قلیلا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ پوچھا کہ خضب حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لم یبلغ الشیب الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے پہنچے ہی نہیں تھے سفیدی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی ضرورت پڑے. 17 18 19 20 25 تک کا، اور کچھ روایتوں میں 28 تک کا ذکر ہے، 17 18 بال کا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ 20 کا ذکر آتا ہے، اور کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-15 بال کا، یعنی 15 بال کے متعلق روایت میں آتا ہے. حاصل یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ خضاب تب ہوتا ہے جبکہ بالوں میں سفیدی زیادہ آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح تھے ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا. یہ پہلی روایت ہے. آگے دوسری روایتوں میں خضاب کا ذکر آ رہا ہے. دوسری روایت بھی انه لم يبلغ ما يخذب لو شئت ان اعد سمطاته في لحيته. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس روایت میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنا سفید ہوئے ہی نہیں تھے کہ خضاب کی ضرورت پڑے، اور میں اگر آپ کے بال گننا چاہتا تو اس کو گن لیتا. مراد یہ کہ بہت کم مقدار میں ہے. اس کے بعد والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن موہب فرماتے ہیں ارسلنی اہلی، میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا، الی ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، بقدح من ماء، اس قدح سے کی وجہ سے جو پانی کا تھا. وقبض اسرائیل 3 اصابع، بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اور اسرائیل نے 3 انگلیوں کو قبض کیا، مراد اس کو اپنے ہاتھ کی طرف لے گئے، ہتھیلی کی طرف انگلیوں کو لے گئے. ایک قول یہ، اور ایک یہ ہے کہ 3 یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، یہ 3 انگلیوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھا. تو جیسے ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں، کھاتے وقت تو 5 لقمے ہوتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں 3 لقمے کا بھی ذکر ہے، 3 انگلیوں سے بھی استعمال کرنے کا ذکر ہے. تو یہ جس طریقے سے ایک لقمہ جیسا بنتا ہے، انگوٹھے، دونوں انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑا فاصلہ، تو ہلکی سی گویا گول چیز چھوٹی سی، اس کی طرف اشارہ مقصود تھا. تو وہ جو ڈبیا تھی وہ چھوٹی سی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اسرائیل راوی نے 3 انگلیاں بند کر لی. اچھا، من فضتین، چاندی کی تھی وہ، فی شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے. وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء، راوی فرماتے ہیں حضرت عثمان کہ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو بعث الیہا مخزبہ، تو وہ اپنا پانی کا برتن حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے. عثمان آگے کہتے ہیں کہ میں نے برتن کو جھانک کر دیکھا تو سرخ بال اس کے اندر نظر آئے. فرأیت شعرات حمرا. یہ اس روایت کے اندر اگلی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہی نہیں. اور ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر سرخی خضاب جیسی تھی. یہ ایک روایت ہے. آگے دوسری بھی سن لیجئے. دخلت علی ام سلمہ فاخرجت الینا شعرا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا. یہ لفظ آیا مخضوبا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر یہ چیز تھی، یعنی خضاب جیسی شکل تھی. وقال لنا ابو نعیم، ابو نعیم ہم جو روایت کرتے ہیں ابن موہب سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ انہ ام سلمۃ ارت شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم احمر. اس روایت میں بھی لفظ احمر کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سرخی تھی.
بڑھاپا اور بالوں کی سفیدی اس کو عربی میں شیب کہتے ہیں. یہاں سفید بالوں کو خضاب لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں یا تو امام گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ امام مطلق خضاب کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کا مقصد بڑھاپے کی فضیلت اور سفید بالوں کو اکھاڑنے سے جو روایت میں ممانعت کی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ آگے خضاب کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل ترجمہ قائم کر رہے ہیں. سفید بالوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، نہا نتف الشیب، سفید بالوں کو اکھیڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایک روایت میں فرمایا انہا نور المسلم، سفیدی یہ مسلمان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خضاب کے متعلق فرمایا کہ بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ روایت کے اندر جو کلام ذکر کیا، ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح من ماء، اور پھر اس کے بعد بیچ کا جملہ معترضہ قبض اسرائیل ثلاث اصابع بقدح من ماء من قسطۃ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تین من کا لفظ 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے. تو اصل الفاظ حدیث شریف کے یہ ہے ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح من ماء من قسطۃ فیہ شعر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قسطۃ بالوں کا گچھا اس کو کہتے ہیں. آگے بھی روایت حضرت معاویہ کی آ رہی ہے جس میں قسطۃ کا لفظ ہے. تو بالوں کے گچھے کو کہا جاتا ہے. من قسطۃ میں من یہاں سببیہ ہے، ای من اجلی قسطۃ، لی اجلی قسطۃ، اور فیہ شعر سے پہلے فعل محذوف ہے، لیجعل فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوری عبارت ہو گئی ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء لاجل قسطۃ لیجعل فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری عبارت ہو گئی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا، بقدح من ماء پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، لأجل قسطین کیوں بھیجا؟ اس گچھے کی وجہ سے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اور کیوں؟ لیجعل فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس پیالے میں جو گھر سے لے کر گیا تھا پانی والا، اس پیالے میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو کسی ڈبیا وغیرہ میں تھا بال مبارک چھوٹے برتن میں تھا، تو وہ چھوٹے برتن کا وہ بال مبارک لیا جائے اور اس بڑے برتن میں پیالے میں جس کے اندر انہوں نے پانی ڈالا تھا گھر سے لے کر آئے تھے، اس پیالے کے اندر اس بال کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے تبرک کے طور پر، اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ وہ بال نکال لے اور اپنی ڈبیا میں رکھ دے، اور یہ اس پانی کو جس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رہے تبرک کے طور پر اس کو لے جائے اور اپنی بیماری اور اپنی تکلیف وغیرہ سے برکت کی اور شفا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے سلسلے کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور اس کے اندر سرخی تھی. یہ کچھ حضرات نے تو فرمایا کہ اس میں خود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر تیل استعمال کیا. شمائل کی روایتوں میں کثرت سے تیل کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اس کپڑے کو تیلی کے کپڑے سے تشبیہ دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھتے تھے جس سے صاف کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگاتے تھے. اس سے اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی یہ قولاً ثقیلا سے قرآن نے اس کو تعبیر فرمایا. خود قرآن نے قرآن کو قولاً ثقیلا سے اللہ پاک نے تعبیر فرمایا. تو اہل علم کے لیے اپنے سر کے اندر مالش کرنا اور سر کے اندر تیل لگانا اس لیے کہ وہ بھی تو وراثت نبوی میں شریک ہے. ایک تو سنت ہے اور ایک یہ ہے کہ علوم فنون میں محنت کرتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے معانی اور مطالب میں غور و فکر کرنے کے اعتبار سے ان کے لیے بھی ان چیزوں کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے بالوں کو کچھ نہ کچھ تیل لگاتے رہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بال تھے اور ان بالوں کو لوگ استعمال کرتے تھے. یہاں امام بخاری تو جو روایت لائے ہیں کہ بال کے اندر جو سرخی تھی اس کی طرف اشارہ مقصود ہے. اچھا، کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ جو برتن تھا حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ چاندی کا تھا، تو چاندی کے برتن میں تو چیزیں رکھی نہیں جاتی. اس کا جواب دیا کہ اس برتن کے اندر صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال مبارک ہی رکھتی تھی، کھانے پینے وغیرہ میں اس کو استعمال نہیں فرماتی تھی. لہذا بطور تبرک کے اور بطور احترام اور اکرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو چاندی کے برتن میں رکھا جاتا تھا. جن روایتوں میں یہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر. تو اب اس کے بعد دوسرا لفظ جو آیا روایت کے اندر ثلاث اصابع والا، 3 انگلیوں والا، وہ آپ کو اشارہ کر دیا کہ یہ جو ڈبیا تھی یا یہ جو پیالہ تھا چھوٹا سا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے گئے تھے، حضرت اسرائیل اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اسرائیل ابن یونس نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ڈبیا تھی وہ چھوٹی تھی، وہ پیالہ یا ڈبیا یا چاندی کا برتن جو بھی تھا وہ بہت تھوڑا تھا، چھوٹا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا. تو قبض اصابع سے یہی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، ان تینوں کو اس طریقے سے کر دیا، تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ رکھا انگلیوں کی جڑوں اور سروں کے درمیان، تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ پیالہ یا ڈبیا بہت چھوٹی تھی. مخزب جو بڑا برتن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو جس کے اندر مخزبتن برتن میں دیکھا تو اس کے اندر چند سرخ بال نظر آئے. اس سے کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے. خیر روایتوں میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کچھ بال ہو چکے تھے سفید، لیکن جب آپ تیل لگاتے تھے تو اس کو وہ پتہ نہیں چلتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے تیل لگانا، اس بنیاد کے اوپر وہ سفیدی معلوم نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھار نظر آ جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل استعمال کرنے کی وجہ سے سرخی، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے آپ دیکھتے ہیں عطر وغیرہ ڈالا جاتا ہے بال مبارک کے اوپر، اور دوسری چیزیں جہاں صحیح صنعت کے ساتھ بال کا ہونا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بھی یہی کہا. اور خود آپ کے زمانے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس دوسرے حضرات نے جو دیکھا انہوں نے بھی اسی کو ذکر کیا. یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطلعت فی الجلجل فرأیت سعرات حمر، جب میں نے جلجل کے اندر وہی برتن کے اندر دیکھا اس کو ہلایا جاتا تھا. تو آگے خضاب کا ذکر آ ہی رہا ہے. باب الخضاب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود اور نصارہ خضاب استعمال نہیں کرتے ہیں لہذا تم ان کی مخالفت کرو. مہندی وغیرہ سرخ رنگ کا خضاب بالاتفاق مستحب ہے، سیاہ رنگ کے خضاب میں اختلاف ہے. حنفیہ کے نزدیک ضرورت شرعیہ کی بنیاد پر سیاہ خضاب لگانا جائز ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے متعلق آپ سن چکے ہیں، جہاد میں دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لیے یا کوئی بڑی عمر کا مجاہد سیاہ خضاب لگاتا ہے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بڑی عمر کے ہیں. اسی طریقے سے شوہر کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور سفیدی نظر آ گئی ہے، یا کبھی نزلے کی وجہ سے سفیدی زیادہ آ جاتی ہے تو بلا کراہت جائز ہے. البتہ عام حالات میں ہمارے یہاں سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے. آج کل اہل علم کے طبقے میں بھی اب یہ چیزیں شروع ہوئی. اگر کوئی کسی ان وجوہات میں سے کسی وجہ کی بنیاد پر لگا رہے ہیں تب تو اس سلسلے کے اندر کراہت ہے نہیں، لیکن عام ضرورت کے یعنی بغیر ضرورت کے اس طرح کا استعمال مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں اس میں سیاہ خضاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صواف ہے کہ یہاں سیاہ خضاب کے متعلق تحریم اور کراہت تنزیہی دونوں قول ہے، لیکن امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت والا قول ہی ذکر کیا ہے. حاصل یہ ہے کہ جہاد وغیرہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے سیاہ خضاب کا استعمال ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اور دھوکہ دینے کے لیے سیاہ خضاب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تھوڑے سال پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ خضاب کے متعلق مجھے کہہ رہے تھے، عمر تو ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن بال سفید ہو چکے تھے. تو میں نے کہا کہ وجہ اس کی کیا ہے، اب تک آپ پہنتے تھے، اب تک آپ استعمال نہیں کرتے تھے خضاب، اور اب ہمارے گاؤں کے ہی تھے حافظ صاحب. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک قصہ پیش آیا تھا. ان کے بال سفید تھے اور تھوڑا قد بھی پستہ تھا. تو یہ جب گئے ان کے رشتہ دار یعنی ان کے خسر جو تھے وہ یہاں ایک جگہ پر سروس کرتے تھے، یہ وہاں گئے، وہ نہیں تھے ان کے خسر. تو پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا نہیں ہے. تو
یہ پوچھ کے چلے گئے. پھر وہ آئے ہوں گے تو ان کے اسٹاف کے آدمیوں میں سے کسی نے کہا کہ ابھی ایک بڑی عمر کے چاچا آئے تھے اور وہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور کوئی بات کہہ رہے تھے کہ ایسا. تو وہ سمجھ گئے کہ میرے داماد کے متعلق ہے. تو پھر اس کے بعد حافظ صاحب کو بھی ادھر ادھر سے پتہ چل گیا تو انہوں نے مجھے کہا, تو میں نے کہا آپ کے لیے گنجائش روایتوں میں نکلتی ہے, آپ کی عمر کم ہے اور اس بنیاد کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں, تو آپ سیاہ تیزاب نہ لگائیے, لیکن یہ جو حدیث شریف میں ثابت ہے اس کو لگائیے, استعمال کرنا جائز ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق ہی استعمال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ تیزاب سے منع فرمایا. البتہ گنجائشیں بھی ہے, اس لیے کسی بڑے عالم کی اگر سیاہ تیزاب ہم دیکھیں اور وہ کتاب و سنت کا پابند ہے اور پھر وہ لگا رہا ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی عذر اس کا ہوگا, یا ان روایتوں میں جس طرح احناف کے نزدیک کراہت کا سلسلہ جو ذکر کیا گیا ہے عام حالات میں, وہ ان عام حالات سے مستثنا ہو, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. مزوجین جو حضرات جائز قرار دیتے ہیں وہ احادیث نہیں کو دھوکے کے اوپر محمول کرتے ہیں, لہذا اگر دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے تو ایسے موقع کے اوپر اس کا استعمال کی گنجائش ہے, لیکن پسندیدہ طریقہ تو وہی سمجھا گیا ہے. باب الجاد, منگرالو بال, یہ فطری طور پر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے, اس اعتبار سے جادن کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے بھی نہیں تھے جو بدا معلوم ہو, ولل قصیر, اور پستہ قد بھی نہیں تھے بلکہ معتدل تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا لیس بالابیض الامحق, بہت زیادہ چونے کی طرح سفید بھی کلر نہیں تھا, ولیس بالآدم, اور گندمی رنگ بھی نہیں تھا بلکہ حسن و جمال والا تھا. سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی. آپ سفیدی سے مراد نورانیت, بالکل سفید نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی جو تشریح محدثین نے فرمائی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تمام کلمات استعمال فرما کر اعتدال بتلایا. صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے الفاظ کے اندر اس کو جامع پہنایا اور اس سے یہ اقرب الی الفہم کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. ولیس بالجاد القطف ولا بالسبت, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گنگرالو تھے حبشیوں کی طرح, اور نہ بالکل سیدھے تھے, ہلکا گنگرالو پن تھا جو حسن کی طرف مشیر ہے. اللہ پاک نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. فاقام بمکہ 10 سنین, مکہ مکرمہ میں 10 سال ٹھہرے اور مدینہ منورہ میں 10 سال ٹھہرے. یہ وہ روایت ہے جس میں 10 سال کا ذکر ہے, اور دوسری روایتوں میں 13 سال کا ذکر ہے. 3 سال کو حذف کر دیا گیا. وتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنۃ, اس اعتبار سے ترجمے میں یہی عمر میں یہی ہوا 7 سال کی, لیکن ساتھ نہیں ہے. ولیس فی راسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء, 20 سے بھی زیادہ بال سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے, 20 بھی نہیں تھے گویا. 18 والی جو روایت ہے 15 والی روایت ہے. آگے اس کے بعد ما رأیت احدا احسن فی حلۃ حمراء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حسین و جمیل معلوم ہوتے تھے. حلۃ حمراء سے یہی مراد لیا کہ اس کے اندر یا تو ممانعت سے پہلے کی روایت ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممانعت فرمائی سرخی کی تو تانے بانے کا جو فرق ہے اس کے حساب سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. گاد اور ڈارک اس کے اندر سرخی نہیں تھی بلکہ لائٹ تھی. قال بعض اصحاب عن مالک ان جمته لتضرب قریبا من منکبیہ. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ حضرات نے جن کا نام بھی لیا ہے یعقوب ابن سفیان, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ مالک ابن اسماعیل سے, امام مالک مراد نہیں ہے, روایت کے جو راوی ہیں حدثنا مالک ابن اسماعیل ابو غسان النہدی, ان کی طرف اشارہ ہے. تو میرے کچھ ساتھیوں نے میرے ہی استاد سے روایت میں یہ جملہ بھی سنا ہے کہ ان جمتہ لتضرب قریبا من منکبیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ مونڈوں تک کے قریب تھے, کندھے تک پہنچ رہے تھے. آپ سن ہی چکے ہیں وفرا, لما اور جمہ, یہ ترتیب سے اوپر کانوں تک,
کانوں سے نیچے اور پھر اس کے بعد کندھے تک. بال چونکہ بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں اس لیے کسی نے اس طرح دیکھا کسی نے اس طرح دیکھا, اس لیے جس نے جو نقل کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. کپڑوں میں بھی جس نے دیکھا کہ میں نے حضور کو کپڑے میں یہ دیکھا تو یقینی بات ہے کہ کپڑے 4-5 دن کے بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو ایک صحابی نے ایک کپڑے میں دیکھا, دوسروں نے دوسرے میں دیکھا, یہ کوئی تضاد نہیں ہوا. در تناقض حشت وحدت شرط دا, دو چیزوں میں تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں. اس میں وحدت مکان ہے, وحدت زمان ہے, تو جگہ ایک نہیں, زمانہ الگ. اس بنیاد کے اوپر یہاں پر بھی آگے اس کے بعد والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا جا رہا ہے. قال صوبت شعره یبلغ شحمت اذنیہ, اوپر روایت میں ہے قال ابو اسحاق سمعتہ, میں نے حضرت برا کو سنا, یحدثہ غیر مرۃ ما حدث به قط الا ضحک, ما حدث به قط الا ضحک. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روایت ذکر کی تو کئی بار جب میں نے یہ روایت آپ کو سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تو اسے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہنستے ہوئے پایا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقل اور اس ادا کو بھی محفوظ رکھا. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے, ایک کتاب ہے اصل تو آپ کا, اور اس کو عربی سے اردو رسالے میں جمع کر لیا گیا ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یعنی احادیث نبویہ امت مسلمہ کی معاشرتی زندگی کو درست کرنے میں کون سا اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو احادیث مبارکہ کا کردار یہی ہے, وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جاتی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حدیث شریف کے سلسلے میں, حضرت مولانا عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجالہ نافعہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے, بہت اچھا کلام کیا ہے. مولانا عبد الحلیم چشتی ابھی ہی دنیا سے رخصت ہوئے, تو یہ محدث تھے. مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے, وہ بھی بڑے محدث تھے, ندوہ میں بھی جنہوں نے حدیث شریف پڑھائی اور کئی کتابیں آپ نے شاندار لکھی ہے. تو انہوں نے اجالہ نافعہ کے شروع ہی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ ہر فن اور ہر علم, چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو, ہر ایک کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کے حاصل کرنے والے میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آ ہی جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے گفتگو کی حدیث شریف کے سلسلے میں, اور یہ فرمایا کہ حدیث شریف کے سلسلے کے اندر محنت کرنے والا, احادیث سے تعلق رکھنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شان صحابیت کو پیدا فرماتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی کہ صحابہ کرام کی شان یہی تھی کہ ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ رکھتے تھے. مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ ہمیں حضور کی دعا دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا مانگ رہے تھے. صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر کے بتلا دیا کہ عرفات کے میدان میں آپ کیسی آہوزاری اور گریا اوزاری سے, اور وہ الفاظ بھی بتلائے, وہ کیفیتیں بھی صحابہ نے بتلائی. کاشان نبی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیتے تھے. یہاں پر بھی صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مسکرانے کو میں نے دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے جو قصے نقل کیے اس کے اندر بھی انہوں نے پوری اس کی کیفیت کو واضح کیا. دربار نبی میں کیسے بیٹھے ہیں, حضرت کعب کیسے پہنچ رہے ہیں, پھر حضور کس طریقے سے منع فرما رہے ہیں, پھر نمازوں کے اندر حضور کس طرح دیکھ رہے ہیں نظریں چرا کر, اور پھر اس طریقے کی جتنی کیفیتیں ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک چیز ذکر فرما رہے تھے اور پھر اس کے بعد ٹھیک بیٹھ گئے, اور پھر فرمایا الا وقول الزور, جھوٹی گواہی پر شدت سے منع کرنے کے لیے آپ جس حیت میں بیٹھے تھے اس حیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی اللیلۃ عند الکعبہ فرأیت رجلا آدم کاحسن ما انت رائم رجلا من ادم الرجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے دکھلایا گیا خواب میں کہ میں کعبہ کے قریب ہوں. اس کو یاد رکھنا ہے, ارانی اللیلہ,
رات کو خواب میں مجھے دکھلایا گیا، اس لیے کہ آگے جو چیز آ رہی ہے کہ میں نے دیکھا دجال کو، مسیح دجال کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو بیت اللہ کا طواف کرتے اس کو نہیں دیکھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یا اور دوسری جن کیفیتوں میں دیکھا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کے قریب ہوں، فرأیت رجلا، میں نے ایک گندمی شخص کو دیکھا، گندمی رنگ والے، گیہوں جیسا رنگ، اور یہ فرماتے ہیں کاحسن ما انت رائن رجلا من ادم الرجال، گندمی رنگ کا آدمی جتنا زیادہ حسین ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے دیکھا ان سے زیادہ اور کوئی حسین نہیں تھا، تو تھا تو گندمی رنگ لیکن سب سے زیادہ حسین گندمی اعتبار، تو تشبیہ جو دی جا رہی ہے اور احسن افل التفضیل جو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو رائی دیکھنے کے اعتبار سے اور دوسرا ایک گندمی رنگ کے احسنیت کو ذکر کرنا ہے۔ لہو لمتن، ان کے بال تھے بڑے جو ان کے کانوں کی لو تک پہنچ رہے تھے، وفرا اوپر والے، لما اس سے نیچے والے اور جمہ اس سے نیچے والے، کاحسن ما انت رائن من اللمم، یہ لمتن سے ہی ہے۔ حدیث شریف میں لمت، وفرا، لما اور جمہ عمومی طور پر تو محدثین نے یہ تشریح کی ہے تینوں کی الگ الگ، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی وفرا بول کر لما اور کبھی لما بول کر وفرا مراد لیا ہے حدیث شریف میں۔ اچھا، قد رجلھا، آپ نے بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے اس میں کنگھی کی ہے ان بالوں میں، اور پانی ٹپک رہا ہے، فہی تقطر ماء، پانی ان کے بالوں پر سے ٹپک رہا ہے۔ دو آدمیوں، یا فرمائے کہ دو آدمیوں کے مودے پر، متکئین علی رجلین او علی عواتق رجلین، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، دو آدمیوں کا سہارا، تو سہارا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہی عمومی طور پر ہوتا ہے۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے دو آدمیوں کا سہارے سے چل رہے ہیں، یطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فقلت من ھذا، میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فقیل المسیح ابن مریم، تو مجھے کہا گیا کہ یہ حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَادٍ قَطِيٍّ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا تو سخت گمرالو بال والا، برجل جاد، داہنی آنکھ کا کانا، قطتین، بہت سخت اس کے بالوں میں گنگرالو پن تھا، اعور العین، داہنی آنکھ تو اس کی بینگی تھی، کأنہا عنبۃ طافیۃ، جیسے انگور ہو ابھرا ہوا۔ میں نے پوچھا فسألت من ھذا، تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ دجال ہے۔ تو اس کا وہاں جانا بتلانا مقصود نہیں ہے، اس کو بھی حضور نے دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ذکر فرمایا، آگے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، ان کو بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال لمبے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بنیاد کے اوپر اس روایت کو یہاں پر لائے، کانوں تک ہے تو وفرا کہا جاتا ہے، کندھوں تک ہے تو اسے جمہ کہا جاتا ہے، تو وفرا، لما اور جمہ، اوپر سے نیچے ترتیب سے یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق یہ ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر فرمایا، دجال کے متعلق کہا کہ اس کے بال بھی گنگرالو جیسے تھے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ دجال کون ہے، علماء کے درمیان اس مسئلے کے اندر اس کے ماں باپ کون، یہ کس کے یہاں پیدا ہوا۔ ابن السیاد کے متعلق تو بخاری کی روایتیں اور مشکات شریف کی روایتوں میں آپ سن چکے ہیں، اس کے متعلق اس کی ماں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بعد میں آہستہ سے سننا چاہتے تھے، اس کی کیفیت کو جاننا چاہتے تھے، تو وہ کچھ بن بنا رہا تھا اور اچانک حضور آئے تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ اللہ کے نبی آ گئے، تو خاموش ہو گیا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق تھوڑا اشتباہ تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طمانینت اطمینان ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے دجال کے سلسلے میں ابن سیاد ہی ہے دجال یہ کہا۔ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روایت آپ سن چکے ہیں اس سلسلے کی۔ تو اب دجال خود کیا ہے، علماء کے درمیان اس سلسلے کے اندر کافی تفصیلی گفتگو ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اس سلسلے کے اندر جو کلام کیا ہے، ان کے کلام کا حاصل یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے بلکہ جن شیاطین میں سے ہے، بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ حضرت
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے اس کی جو کیفیت بعد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی، حدیث جساسہ آپ سن چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو کیفیت ذکر فرمائی اس بنیاد کے اوپر کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور اتنی لمبی عمر کے حضور کے زمانے میں بھی دیکھا گیا، اس کے بعد بھی، تو محدثین اور مفسرین شرح حضرات وغیرہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور مخلوق، مراد وہی جن اور شیاطین میں سے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کیفیت کے ساتھ رکھا ہے، اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں اللہ پاک ہی جان سکتے ہیں، لیکن یہ کفرہ والا جو کچھ بھی ذکر کیا اللہ پاک ہی اس کی حقیقت کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھا، اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اس سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اور زیادہ باتیں فرمائی۔ خدائیت کے بھی دعوے ہوں گے، جب اس کے بچونگڑے دعوے کر رہے ہیں فرعون جیسے، اور اس وقت کا اسرائیل اور امریکہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کے دعوے ہی کی طرح سمجھ رہے ہیں، دنیا بھر میں دادا گیری کے ساتھ کس طریقے سے کس کو منوانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ کورونا کی آر کے اندر بساط عالم کو الگ طریقے سے ترتیب دینے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہ تکوینی امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تکوینی امر ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں 3 مثالیں سمجھا دی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، اور یہ اشارہ فرما دیا کہ کائنات میں چیزوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کون کے اندر جو رات دن واقعات اور حالات پیش آتے ہیں، ان واقعات اور حالات کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے جو اللہ پاک کے یہاں ہوتا ہے، جس تک ہماری نظر ابتدائی مرحلے میں نہیں جاتی، بلکہ ظاہری اسباب اس کے مخالف نظر آتے ہیں، اس لیے وہ باطنی چیز جس کا وعدہ کیا گیا جلدی سے سمجھ میں آنا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ خود ظاہر کو اس طریقے سے کرنا ہی اس باطن تک پہنچنے کی دلیل ہے۔ جیسے آپ کو ایک مثال میں کہہ چکا ہوں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے اور اگر اسرائیل نہ بنتا تو یہودی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، اور پھر آ رہے ہیں اسرائیل میں، اور بڑا ایک طبقہ وہاں جمع ہو گیا، اور اس طریقے سے پھر دوسرا بھی ہوگا۔ سپر پاور یہ جب ان کے قبضے میں آ جائے گی اور امریکہ ختم ہوگا، اس کی سپر پاوریت ختم ہوگی جیسے روس کی ختم ہوئی، تو اس کے بعد امریکہ سے بھی جو اس وقت یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، پھر ان کو امریکہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ خود تتر بکھر جائے گا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں بھی اس طرح کی چیزوں کے متعلق کوئی دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے متعلق ذکر نہیں آ رہا ہے۔ خیر، تو یہ اس طرح کی کیفیتیں جو احوال کے ظاہر سے واللہ عالم نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا، اور یہ لوگ جو دجال کے لیے اب تک تیاریاں کر رہے ہیں سعودی کے دریا کنارے یا اور جہاں جہاں انہوں نے دنیا بھر کے دریا کناروں پر عیاشیوں کے اڈے جمع کیے، کسی زمانے میں بیروت تھا لبنان، اللہ پاک نے وہاں تباہی دی تو اس کے بعد لبنان اجڑ گیا، پھر دبئی نے اس کی جگہ لی، ہو سکتا ہے مالی اعتبار سے اب کچھ نہیں رہا تو اس قسم کی چیزیں بھی کرے دریا کناروں پر۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ دجالی قوتوں کے سلسلے میں جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کرنی ہی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں کریں گے تو اسباب کی دنیا کے اندر دجال کے ظہور کی شکلیں جو ہیں، اور دجال کا ظہور صرف دجال کا ظہور تھوڑا ہے، فوراً اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے، تو یہ پوری بساط عالم پر ہم لوگ کبھی یہ وہم میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنی قوتیں استعمال کر لی، ایران میں جا کر ایران کے بڑے سائنٹسٹ کو مار دیا، اور اس طریقے سے دبئی میں بیٹھے بیٹھے فلسطینیوں کو بھی 4-5 سال پہلے ان کو بھی کچھ لوگوں کو مارا گیا، اس طریقے سے کیا گیا۔ تو یہ ان کو جو ظاہری قوت دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ جو اللہ پاک کے یہاں مقصود ہے یہ اسباب کے درجے میں اس کو لائے اور پھر مسبب الاسباب اپنا کام کرے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس قسم کی چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے برے اعمال سے ڈرنا سب سے بڑی چیز وہ ہے۔ آپ جانتے ہیں دجال کے پاس ایک شخص جائے گا، ہم جیسے لوگوں کو تو پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ ہم نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں جا کر ہم شاید منافق بن جائے، یہ تو اللہ کا وہ بندہ ہوگا کہ جو اس کو مارے گا، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا۔ یہ بولنا بھی آسان نہیں ہے اور یہ کہنا بھی آسان نہیں ہے، حالات جس طریقے سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ معمولی سی چیزوں کے اندر بدل جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں بساط عالم پر جزیرۃ العرب، جہاں سے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہا گیا، ان کو چپکے چپکے لایا جا رہا ہے اور اب علانیہ طور پر لانے کی کوششیں ہو رہی۔ خیر، تو
دجال کے سلسلے میں یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کانہ انبۃ طافیۃ، روایت تو اس کے بال گنگرالو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال لما ہوں گے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں کان یضرب شعرہ منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک ہوتے تھے، اس کو ذکر کیا گیا۔ کان یضرب شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منکبیہ، اس روایت میں بھی یہی فرمایا۔ اگلی روایت سألت انس بن مالک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا رجولا اور رجلا، سب کلمات استعمال ہوئے ہیں جو درمیانی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دجال کے لیے جو لفظ آیا اس کے اندر جادن کے ساتھ قطتن آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا رجلا لیس بالسبت ولا بالجاد بین اذنیہ وعاتقیہ، خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، گنگرالو بھی نہیں تھے، ہلکے سے باریک اللہ پاک کی طرف سے حسن و جمال کی شکل میں رکھا تھا اس کو، بین اذنیہ وعاتقیہ، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان۔ تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ کیفیت دیکھی۔ زخم الیدین لم ار بعدہ مثلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک جو ہوتی تھی اس کے اندر بھراودار ہوتی تھی، یعنی گوشت والی تھی، تو زخم الیدین، حضرت انس فرماتے ہیں ان سے زیادہ کون جاننے والا، لم ار بعدہ مثلہ وکان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا رجلا لا جعد جعدا ثبت ثبت، آپ کے بال اس طرح کے تھے اس طرح کے نہیں تھے۔ اس کے بعد والی روایت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم الراس والقدمین، اس روایت میں بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخم الیدین والقدمین، اور یہاں پر فرمایا زخم الراس والقدمین، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ وکان بسط الکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر یہ دونوں بھراودار تھے، سر مبارک بھی چھوٹا نہیں تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے کسی کو اس طرح نہیں دیکھا۔ حسن الوجہ، دوسری روایت میں آگے ذکر فرمایا ہے، اور اس روایت میں ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر مبارک کے متعلق۔ وکان بسط الکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں اس کے اوپر گوشت تھا اچھی طریقے سے بھراودار، اس بنیاد کے اوپر اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد ان انس بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم القدمین، یہاں پیر اور ہاتھ دونوں کے اندر گوشت زیادہ تھا۔ زخم الراس والقدمین جو روایتیں آئی ہے اس سے بھی راس کا وہی مفہوم مراد ہوگا جو اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے سر وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو زخم القدمین، یہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی بھراودار تھے، حسن الوجہ لم ار بعدہ۔ آگے اس کے بعد ذکر فرمایا شسن الکفین والقدمین، اس میں بھی یہی اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھراودار رکھا تھا، تو شسن القدمین والکفین اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ غلیظ الاصابع والراحت، کشادہ تھی ہتھیلی بھی۔ اس کے بعد والی روایت میں زخم الکفین والقدمین لم ار بعدہ شبہن، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ کنا عند ابن عباس، ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تھے، اور اچانک فذکروا الدجال، دجال کا لوگوں میں ذکر ہوا، فقال، تو کسی نے کہا انہ قال مکتوب بین عینیہ کافر، کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، لم اسمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ قال ذاک ولکنہ قال اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو دجال کے ذکر پر ایک شخص نے کہا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوا۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نہیں سنا، لیکن آپ نے یہ ضرور فرمایا۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ اما ابراہیم، یہ سننے کی نفی ہے، کہنے کی نفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے سننے کی نفی فرماتے ہیں۔ اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو تمہارے ساتھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مراد لی، میری طرف دیکھو۔
موسیٰ فرجل آدم جعد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گندمی رنگ کے تھے، اور جعد اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گنگرالو تھے، سرخ اونٹ پر سوار نالے میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ کأنی انظر اذا انحدر علی جمل احمر مختوم بخلبۃ، اور وہ جو اونٹ ہے، اس اونٹ کو جو نکیل ہے وہ کھجور کی چھال کی نکیر ہے، اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بتلائی، ان کے اندر بال گنگرالو بتلائے، اور آپ حضرت ابراہیم کی اپنی طرف ملائے، اور پھر فرمایا علی جمل احمر، جس کیفیت سے حضور نے ان کو دیکھا اس کو ذکر کرتے ہیں، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں نے ان کو جو دیکھا ہے وہ اتنا واضح دیکھا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طریقے سے تمہارے سامنے اس کو ذکر کر سکتا ہوں۔ کأنی انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی یلبی، تلبیہ وہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حج کے اعتبار سے گویا موسیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اس روایت میں کچھ محدثین نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یہودی جو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف بیت المقدس ہی کا طواف کیا اور بیت اللہ کا حج نہیں کیا، لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حج کیے، اور خاص کر کے وہ نبی جن کے سامنے ان کی امت کو تباہ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے امتوں کو ہلاک کیا جاتا تھا، جہاد نہیں تھا اس وقت، تو نبی پھر کہاں چلے جاتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر کچھ حضرات کے متعلق، اور دوسرے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہے، بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ذکر فرمائی۔ دوسری روایتوں میں اور بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کہاں پر ہے، میں تم کو دکھلاؤں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔